پیارے پاکستانیوں، دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی میرے آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی، شروع کے حالات دیکھ لیں کس طرح چھپ چھپ کے جا کر وہ دعوت دے رہے. کبھی 2 بندے جا رہے پکڑ کے کفار مار رہے صحابہ کو، کس طرح مظالم ڈھائے جا رہے، کس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے. وہ یہی تھا نا، نظام چینج کر رہے تھے نا. پچھلا نظام جو تھا بت پرستی کا، ظلم کا، ایک ہر بندہ مطلب قبائل میں تقسیم، جہالت میں گھرے ہوئے. تو یہ نظام کی تبدیلی کی ہی تو بات ہو رہی تھی. حضرت بلال کو مارا جا رہا، تکلیفیں دی جا رہی، وہاں کمزور ہیں، کس طرح کی ناکہ بندی ہو رہی. حالانکہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھانے سے پہلے طیف کا سفر، کس طرح پتھر مارے گئے. میرے آپ کے آقا مبارک کا داندان مبارک شہید ہوا. ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہاڑ آ کے فرشتے آ بھی گئے، آپ حکم کریں ختم کر دیتے ہیں. لیکن قربان جاؤں میرے آپ کے آقا کی شفقت، رحمت، محبت امت سے، کہ انہوں نے کہا نہیں ان کی نسلوں میں سے ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، تو کام شروع. ابھی کوئی بھی تحریک، دنیا کی کوئی بھی تحریک اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں اسلامی حوالے سے، انقلاب دیکھ لیں، شروع ہوتے ہیں نیچے سے، شروع ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں. ہمارے پاس سچائی ہے، ہمارے پاس حقائق ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سب مسلمانوں کی بات ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری ذات کی بات کرو بھائی. ہم تو قوم کو ایک پوائنٹ پر لے کے آئیں گے جو قوم ابھی تک، دیکھیں اتنا شور شرابہ کیا ہوا ہے، اتنا شور شرابہ کیا ہوا ہے، اتنا شور چل رہا ہے کہ اس شور کے اندر سچائی کو اوپر آنے ہی نہیں دیا جا رہا کسی بھی حوالے سے. تو اب آپ کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح وہ مجمع جو سچائی پر، جو حقیقت پسند مجمع ہے، جو ہمارے سچے لوگ ہیں، جو ہمارے اس وطن کے خیر خواہ، جو اسلام کے خیر خواہ، جو وہ لوگ ایک جھنڈ کی شکل اختیار کر لیں، بجز اس کے کہ وہ تقسیم ہو جائیں. تقسیم جو ہوئے اب تقسیم ہونے سے کسی کی کوئی طاقت نہیں. سب اوپر سے نیچے تک جوتے بھی کھا رہے. آج کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ لوگ، تنظیمیں، پارٹیاں، یہ کچھ ہزاروں لوگ جمع کر لینا، پیڈ لوگ جمع کر لینا، کیا اب باقی پورے پاکستان کو فتح کر لیا ان لوگوں نے؟ 95% پاکستانی عوام جو ان سے شدید ترین اس نظام، اس سسٹم، ان سے تنگ. اللہ، ابھی دیکھیں ہم نے کام شروع کرنا ہے. میں آخری بات اس حوالے سے کہ جو لوگ ابھی کہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہمیں یوں کرنا چاہیے، وہ دیکھیں کچھ نہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر اخلاص سے ہیں، ہماری نیت اگر صاف ہے، تو یاد رکھنا ہم کہیں بھی پیچھے نہیں ہوں گے. ہم کام تو شروع کریں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک چاہے تو سب کے دل پھیر دے ابھی، لیکن اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. جو قوم خود کو نہیں بدلنا چاہتی اللہ پاک بھی نہیں بدلتا. ہم شروعات تو کریں. ہم نے تو غزوہ ہند کے لیے لڑنے کے لیے کسی سے نہیں کہا جاؤ جی ابھی پہاڑوں میں جا کر مقبوضہ کشمیر کے فائٹ کرو. نہیں، آپ شروع سے نیچے سے کام تو شروع کریں. آج بسم اللہ تو کریں، سب لگ جائیں. سوشل میڈیا پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، تحریک نظریہ پاکستان، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے. ذہن سازی کریں، قوم کی گراؤنڈ سے کام شروع کریں، ایک طاقت بنے. پھر آگے چل کر انشاءاللہ ہم نے نظام حاصل کرنا ہے. ظاہر بات ہے آپ کی بہت بڑی فائٹ ہے. یہ بچوں کے کھیل، یہ ڈرامے نہیں ہیں کہ جی آپ نے کہہ دیا اور ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پورے نظام کے اندر 6 دن ہوئے ہیں، ہم نے اعلان کیا. ابھی ورکنگ تو ہماری بہت پہلے سے ہے سب کی، جو ہر لحاظ سے ہر پاکستانی کی. جس دن پاکستان بنا ہے جب سے لے کر آج تک جو سچے لوگ ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گئے. سب کو پتہ ہے آج ہم کیوں ترقی نہ کر سکے، آج ہم کیوں پریشان ہیں. سبھی روڈوں پہ چلتے ہیں، سبھی اس وطن میں رہتے ہیں، سبھی 2 روٹی کھاتے ہیں، سبھی کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے اس وطن کے ساتھ. حقائق یہ ہیں کہ اب کام کرنے نکلیں. اب آپ کہیں کہ جی ساری ہسٹری ابھی بتائیں کہاں سے آپ، وہ کیا ہوگا، کون ساتھ ہے کون نہیں ہے. نہیں، ہم نے ایک رستہ اپنانا ہے. اگر کسی کو سوال کرنا ہے میں وہ سوالوں کے جوابات بھی دوں گا. ہمارا پورا من قانونی طریقہ ہے. پوری قوم کو بیدار کرنا ہے. جب قوم کھڑی ہو جائے گی تو رستے خود بن جائیں گے. لیڈرشپ بھی آپ کو ملتی چلی جائے گی.
لوگ بھی مل جائیں گے، سب مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک نظریے کے تحت ایک آواز لگانی ہے، آواز لگا دو۔ آواز اگر کسی میں ذات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی قومیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کسی فرقے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تو آپ میری بات پھر نہ سنیں، ٹھیک ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، کھل کے بتا چکا ہوں کہ آپ سب کھڑے ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی قوم سے، علاقے سے ہے۔ اقلیتوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور اقلیتوں نے بڑا پیارا اس کا جو نا ہمیں جواب دیا ہے، اور کہ اقلیتوں کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نظام میں ہی اقلیت کی بقا ہے، اقلیت کے جو حقوق مسلمانوں کے نظام میں ہیں وہ کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ شروع کریں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ معاملات رائے ضرور دیں، ذہنی صلاحیتیں لگائیں، کام گراؤنڈ پر شروع کر دیں۔ بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا بالکل رسمی رواجی کام نہیں ہے۔ ہم دیکھیں، کل نیٹ بند ہو جاتا ہے، یہ بھی تو انہیں کا ہے نا، ہوا ایسا؟ کل وہ سسٹم بند کر دیتے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ ہمارے 5th جنریشن وار کے سپاہی، سائبر سپاہی جتنی بھی فائٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کل یہ بند ہو جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اور ہوگا یہ بند، یاد رکھنا میری بات، یہ سوشل میڈیا اپلیکیشن بند ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اسی کے ذریعے سے لاتعداد مسلم ممالک تباہ کرا دیے۔ آج جتنی بھی تباہی بربادی سسٹم چل رہا ہے، سب ذرائع ابلاغ میڈیا، پہلے الیکٹرانک میڈیا تھا، اب سوشل میڈیا نے ان کو بھی لاجواب کر دیا ہے، ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے، ان کے کٹے چٹے سب کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمام قومیں، تمام ممالک، تمام فورسز، تمام عوام طبقات، تمام مذہب سوشل میڈیا سے منسلک ہیں۔ اگر کوئی بندہ نہیں ہے تو اس کے کانوں تک ضرور پہنچتی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا موجود ہے۔ یہ تمام زہری ہتھیاروں سے خطرناک ترین ہتھیار ہے۔ اس وقت کتنا بڑی مایوسی پھیلائی جاتی ہے، میں سن رہا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں کیسے ہوگا، اور جی نہیں ناممکن ہے جی، پتہ نہیں کہ یہ وہ سب پروپیگنڈا ہے جس نے ذہن خراب کر دیے ہیں۔ ارے اللہ کتنا طاقتور ہے، ہم اللہ کو کیوں بھول گئے؟ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے مجاہد صحابہ کرام، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، اردغل، یہ کیا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں کس طرح کی قربانیاں، کس طرح کے حالات میں انہوں نے مقابلہ کیا، کس طرح انہوں نے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے، کس طرح وہ 60 ہزار سے بھیڑ گئے، کس طرح وہ 313 بغیر ٹوٹی تلواریں، پاؤں میں جوتے نہیں، بادشاہ کے محلوں میں جا کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ بادشاہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کون لوگ آ گئے، خوف کہیں سے نہیں ہے۔ میرے پیارے ہمت سے کام لو۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں، پارٹی ہوگی، اتنے کارکنان ہوں گے، نہیں چاہیے ہجوم، ہمیں ان ہجوموں نے تو تباہ کر دیا۔ ہمیں کوالٹی چاہیے، ہمیں نظریاتی دوست، نظریاتی سپاہی چاہیے، جو مجھ پر نہیں، اللہ رسول کے نام پر اس وطن سے ظلم کو مٹانے کے لیے، اسلامی نظریے، اسلامی صدارتی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کی جدید ترقی کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، معاشی میدانوں میں ترقی کرنے کے لیے، ہمیں وہ دیوانے چاہیے، وہ دیوانے جو سچے مخلص ہوں اس وطن کے، اسلام کے۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، دیکھو، کام آپ لگن سے شروع کریں، یہاں کسی کو کوئی عہدہ کی طلب نہ ہو، کسی کو بڑا بننے کی طلب نہ ہو۔ ان عہدوں کی لالچ اور مفاد پرستی نے تو سارا بیڑا غرق کر دیا ہمارا۔ ہم آواز لگائیں گے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، میری آن دی ریکارڈ سب چیزیں موجود ہیں۔ ہم لائیو بات کریں گے پوری قوم سے، پارٹیوں سے، دیگر ان سے ہم اپنا فارمولہ دیں گے۔ آپ نے کیا کیا اب تک اور ہم کیا کریں گے، ہمارا فارمولہ یہ ہے۔ آپ ناکام ہوئے، اب ہمیں نظام تبدیل کرنا ہے۔ ہم نظام تبدیل کرنے کے لیے اب جھنڈ کی شکل میں طاقت بنیں گے پہلے مرحلے میں۔ اس کے لیے آپ شروعات کریں گے، اکیلے ہو تو کیا ہوا، ایک آدمی تو شروعات کرے، مطلب ہم اپنے علاقوں میں شروع ہو جائیں۔
ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے پروگرام شروع کر دیں جناب، تمام نظریاتی لوگ سب جڑتے چلے جائیں گے آپ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی معاشی طور پر ہم کمزور ہیں، انٹرنیشنل دنیا سے بھی کٹ کر ہم نہیں جی سکتے۔ دیکھیں، جب تک جی رہے تھے ان کی سن رہے تھے، یہی سوال 70 سال جب سے پاکستان بنا ہے، آپ کے ٹوٹل ان لوگوں کے لیے جواب بھی اسی ایک سوال کے اندر موجود ہے۔ جب تک مجبوری میں چل رہے تھے دفاعی طور پر مضبوط کیا۔ آج کوئی بھی یاد رکھنا، امریکہ بھارت آپ پر حملہ نہیں کر سکتے، وہ کرتے ہیں تو ایٹم بم چلیں گے، آدھی دنیا گئی، یہ بھی گئے، ہم چلاتے ہیں تو بھی گئی دنیا۔ سابقہ ترجمان ISPR جناب آصف غفور صاحب کی وہ باتیں ابھی آپ کو مل جائیں گی، جا کر سن لیں، موجود ہیں کہ کیا ہوا کہ جنگ ہوگی، ہم بھی نہیں رہے، وہ بھی نہیں رہیں گے، انڈیا والے، کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر کون جیتا کون ہارا، پھر کیا فائدہ۔ اس 2 لفظوں میں بہت کچھ چھپا تھا، بہت کچھ چھپا تھا سمجھنے والوں کے لیے۔ 70 سال کے جو تانے مارتے ہیں کہ فوج کہاں سو رہی تھی، لوگ یہ کرتے رہے، جو انگلیاں فوج پہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کے سوالوں کے جوابات ہیں۔ جب تک مجبوریاں تھیں، جب تک ہم چلتے آ رہے، 70 سال سے نہیں، 120 سال سے آپ پوری امت مسلمہ آپ کفار کے رحم و کرم پر تھے۔ ایک پاکستان تھا جس نے دفاعی طور پر دشمن کے پہلے گھیرے کو، پہلی دفاعی لین کو توڑا ہے۔ اب اگلا مرحلہ آپ نظام تبدیل کرنے کا ہے۔ اب کیونکہ دشمن آپ کو اب قرضہ بھی دیے واپس کر رہے، لیکن وہ ڈالر آٹو پر بڑھا رہے، آپ جتنے پیسے دے رہے ڈالر اور بڑھ رہا، وہ تو اور تیزی کریں گے۔ یہ ان کا ہتھیار ہی ہے، یہ معاشی سسٹم جو ہے یہ دشمن نے آخر کے لیے رکھا ہوا تھا، آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم سمجھائیں گے قوم کو، ہم سمجھائیں گے سب کو کہ آج اگر ذخیرہ اندوزی میں قابو نہیں کر پا رہے تو یہ نظام کی وجہ سے ہے۔ چلے ڈالر اور انٹرنیشنل طاقتوں سے ہم نہیں لڑ رہے، آپ اسلامی نظام کو بھی چلیں حکمت بصیرت کے تحت نام نہ لیں، آپ ظلم تو مٹائیں، آپ عدالتوں میں تو انصاف پیدا کریں۔ کون سی عدالت میں انصاف پیدا کر رہا؟ آج کتنا انتشار پھیل رہا ہے اس سسٹم کے تحت، کون سے بجلی پانی گیس اور دیگر اداروں کے اندر کیا یہ نہیں چل رہا؟ کیا سسٹم آؤٹ نہیں ہو گیا؟ روڈ پہ نکلو، ٹریفک والا رشوت، پولیس والے رشوت، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ کیا ہم نے حلف نہیں اٹھایا ہوا؟ کیا بینگ اے مسلم، بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا تباہی نہیں ہو گئی؟ کیا سسٹم پورا تباہ نہیں ہو چکا؟ ایک وزیر اعظم صاحب ہو کر کہہ رہے ہیں، مجرموں سے ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بھیک مانگ رہے ہوں کہ آپ پیسے دے دو ہم آدھی مہنگائی کم کر دیں گے۔ آپ بے بس ہو گئے، یا قوم چیخ رہی ہے کھانے کو نہیں ہے، یا میڈیا ان ہنس رہا ہے، کہہ مار رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، کسی کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں، کبھی کسی کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں، وہ اس پہ الزام، وہ اس پہ الزام، وہ اس پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، وہ ادھر شور کر رہا ہے۔ آج سائنس ٹیکنالوجی میں ہم ترقی نہ کر سکے، ساری تباہی اسی سسٹم کی وجہ سے ہے۔ کم از کم ہم اپنے اندر تو نظام ٹھیک کر لیں۔ کل دشمن کھل کر ہمارا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ بیچ میں 1 مہینہ پہلے امریکہ کی، اسرائیل کی سرپرستی میں پورے یورپ کو جمع کر لیا گیا، لگاؤ پابندیاں پاکستان پر، پوری پابندیاں۔ اب کیا کر لو گے؟ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ اندر سے کتنے مضبوط ہو۔ چلیں جو ہوا سو ہوا، مت رو، آگے کی سوچیں، آپ آگے کی یہ سوچیں کہ اپنے ملک کے اندر نظام ٹھیک کریں۔ ہم کسی میں ہمت نہ ہو کراچی سے لے کر گلگت تک ذخیرہ اندوزی کرنے کی، جہاں پتہ ہو کہ میں اگر ذخیرہ اندوزی کروں گا میری گردن کاٹ کے پھینک دی جائے گی، چوک پر پھانسی دے دی جائے گی اسلامی صدارتی نظام کے تحت۔ فرقہ واریت پھیلاؤں گا میری گردن کاٹ دی جائے گی، لسانیت پھیلاؤں گا، میری قوم پرستی لسانیت پھیلاؤں گا، اسے پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ انجام ہوگا۔ چور ڈاکو کرپشن کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، زنا کرنے والا، منشیات فروش، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ کرنے والا، 2 نمبری کرنے والا، جھوٹ فریب بولنے والا، جج ہو یا چھوٹا جج یا بڑا جج، سپاہی پولیس کا ہو یا پولیس کا چیف ہو، غداری، قتل، غلط مقدمہ، قوم پرستی، مایوسی پھیلانے والا، اینکر، صحافی، مالکان ٹی وی کے، کوئی بھی غلط کرے گا، اللہ کی قسم جب اس کو پتہ ہوگا کہ میرے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا، میں نہیں بچوں گا۔ پورے پاکستان میں گلگت سے لے کے کراچی تک
پورا نظام شیشے کی طرح سیدھا ہوگا. لیکن آپ پہلے اپنی قوم کو تو ایک پیج پر کھڑا کریں. الحمدللہ قوم پوری چاہتی ہے, ہر طبقہ چاہتا ہے, اور 95% طبقہ چاہتا ہے, لیکن آج تک یہ فرنٹ پر کبھی نہیں نکلا. کبھی ان کو ایک رستہ نہیں ملا, ان کو توڑ دیا گیا, کبھی قومیت میں, کبھی لسانیت میں, کبھی فرقہ واریت میں, کبھی مفاد پرستی میں, کبھی کس میں. یا پوری قوم کو میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں. کوئی لیڈر, کوئی کارکن نہ ہو, کوئی مفاد نہ ہو, یہاں کھڑے ہوں, ایک طاقت بنے. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو کبھی سوال نہیں کرو گے, ابھی سے کام شروع کر دو گے. اگر کسی کے لیے کر رہے ہو, کسی مفاد کے لیے کر رہے ہو, میرے لیے کر رہے ہو, تو ابھی سے واپس لوٹ جاؤ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اگر یہ کام اپنا سمجھ کر رہے ہو, حق اور باطل کی جنگ سمجھ کر رہے ہو, اللہ رسول کے سپاہی خود کو سمجھ رہے ہو, خود کو نائب سمجھ رہے ہو, اپنے وطن کے خیر خواہ ہو, سائنس ٹیکنالوجی میں وطن پیچھے رہ گیا, اسے جدید بنانے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو, اپنے وطن سے تمام برائیاں ختم کرنا چاہتے ہو, نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو, اور قانون پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہو, تو پھر کام شروع کر دو. میں یہاں سب کو, خود نہیں, سب کو وہی بنانا چاہ رہا ہوں, تاکہ کل کوئی نہ بھی ہو تو کام نہ رکے. ورنہ کام اگر کاندھے پہ رکھ کر چلو گے, وہ کر لے, وہ کر لے, وہ کر لے, وہ کر لے, نہیں, ہمارے پاس سب آئیں, ہم سب کے پاس جائیں گے. میں سب پارٹیوں کے جلسوں میں جاؤں گا, ان کو چیلنج کروں گا, کہوں گا میرے آپ کے جوتوں میں بیٹھتا ہوں, آپ میرے بڑے, آپ فارمولہ دے دو, آپ حکومت سسٹم بناؤ. کیا دیوبندی اگر آتا ہے, بریلوی اہل حدیث پیچھے کھڑے ہو جائیں گے؟ نون لیگ, پیپلز پارٹی, نام نہیں لینا چاہتا ان سیاسی پارٹیوں کے, لیکن مجھے مجبوراً لینے پڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی, کیا ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں؟ کبھی قبول نہیں کریں گے اس سسٹم کے تحت, کبھی ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چلیں گے. یوں ہی شور ہوتا رہے گا. ہم ایک ایک کے پاس جا کر پوچھیں گے, آپ نے کیا کیا, کیا تباہی ہوئی, کیا آگے ہونے جا رہی. ہم یہ فارمولہ رکھ رہے ہیں, یہ فارمولے کے تحت پچھلے معاملات بھی سیٹ ہو جائیں گے. اگلے زندگی سیف کرو, آگے کا نظام ٹھیک کرو, انصاف ہو, کم از کم ذخیرہ اندوزی تو نہ ہو, کم از کم غریب کے گھر میں تو کھانے کو ہو, کم از کم غریب تو سکھی ہو, کم از کم وطن میں تو ترقی ہو, کم از کم چیزیں تو ہم خود بنا سکیں, کم از کم ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگیں. کوئی مشکل نہیں ہے, صرف شور ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تباہی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, آپ کام شروع کریں. جی میرے پیارے پاکستانیوں, کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا. میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ اسی مہینے 25 تاریخ سے پہلے ہم اپنی قوم کو بہت کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے, جو بھی کر لے نظام, عالمی سطح کے حالات ہیں, ٹھیک ہے, آپ جس انداز سے ابھی کچھ مجھے, ہاں ایک بات یاد آ گئی. کچھ دوستوں بڑے, میں ان کا, ان اللہ والے دوست ہیں جو بھی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, کہ جی آپ اسلامی صدارتی نظام, خلافت الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے, شریعت کی بات کریں. بھائی, میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کام شروع کریں. اللہ کی ذات پہ جب آپ بھروسہ کریں گے, اللہ رسول کی بڑی طاقتور ذات ہے, بڑی طاقتور ذات ہے. جب یہاں تک اللہ لے آئے تو آگے بھی وہ لے جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ طریقے سے چلتے جائیں. جب نظام تبدیل ہوگا, سسٹم تبدیل ہوگا, ہم تو سب آزمائے ہوئوں کو کہتے ہیں آپ سائٹ پہ, آپ ثابت کر کے دیں آپ نے کیا ڈلیور کیا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے, پروف دیں گے, دلیل دیں گے کہ آپ ثابت نہیں کر سکے, آپ نے انتشار دیا ہے, آپ نے وطن کا نقصان دیا ہے. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے میرا وطن. بہت تباہی ہو گئی اس وطن کے ساتھ, بہت کھلواڑ ہو گیا اس وطن کے ساتھ. بس کر دو. آپ نہیں کرو گے تو 95% وہ مجمع آپ نکلے گا, وہ نہ برگروں پہ بکتا ہے, نہ بریانیوں پہ بکتا ہے, اور نہ وہ کسی کی سنے گا. وہ طوفان کو کوئی نہیں روک سکے گا. ایسے ایسے دیوانے اللہ رسول کے پڑے ہوئے ہیں. صرف ایک دفعہ یہ امت جاگ جائے, اور مجھے پوری اللہ کی ذات سے امید ہے. میں دیکھ رہا ہوں طوفان کی طرح, ایک بھیانک طوفان کی طرح, بکھرے ہوئے شیروں کی طرح کلیجے اندر سے, دل اندر سے پھڑک رہے ہیں. اس وقت قوم پوری کی پوری پھڑک رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ, کوئی مایوسی نہیں,
مایوسی آدھی موت ہے، امید آدھی زندگی ہے۔ اللہ رسول کی طرف نگاہ رکھو، وہ کتنی بڑی طاقتور ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کا نظام لے کے آ رہے ہو، جب اس اللہ کا نظام لے کے آ رہے ہو، آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا، آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ اللہ آپ کے دماغ میں ایسی ایسی چیزیں ڈالے گا، اللہ آپ کے لیے رستے کھولے گا، اللہ آپ کی مددگار بھیجے گا۔ اللہ آپ کی مددگار آپ کی پاک فوج کھڑی کر چکا ہے۔ خدا کی قسم وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے۔ آج قوم اللہ کی قسم کھڑی ہو جائے، یہی پاک فوج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ اسلامی صدارتی نظام نافذ کرائے تو مجھے آ کر جو سزا دینی ہو دے دینا۔ لیکن یہاں کوئی کہاں کھینچ رہا ہے، کوئی کہاں ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ بیرونی دشمن سے لڑیں، اندر سے لڑیں، کس کس سے لڑیں؟ کیا حالات ہوئی ہے۔ مافیا نے یہاں پہ۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، گروپ اوپن کر دیا جائے۔ اب جو دوست سوال پوچھے تو میں ان کے جواب دیتا ہوں۔ بھائی ایک ریکویسٹ تھی اس گروپ میں، وہ تمام دوست دیکھیں، سب کے پاس فیس بک، یوٹیوب، فیس بک پہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں۔ اب نیوز ٹی وی، ہاں بات یاد آ گئی، دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کی خبریں یہاں شیئر نہ کریں، دوسرے گروپوں پر بھی، ٹھیک ہے؟ وہ تو گندے ہو چکے ہیں، وہ آپ کو بھی اس لسٹ میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں ایک گروپ بندے کے پاس ہے، کسی کے پاس 10 ہے، اب ہمارے ہزاروں گروپ بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے 6 دن میں 1000 سے اوپر گروپ بن چکے ہیں واٹس ایپ کے۔ اب گروپ میں میسج ٹک 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 دڑا دڑا آ رہے ہیں۔ کتنے آ رہے ہیں؟ فالتو کی خبریں، وہ نیوز پہ جو چل رہی ہیں وہ خبریں۔ اور بھائی نیوز اینکر تو نیوز اینکر جا کے گروپ بنا لو، آپ 5th جنریشن وار لڑو یار۔ دشمن کے جھوٹ کو بے نقاب کرو، تحریر لکھو کہ فلاں میڈیا ٹی وی چینل پر جھوٹ چل رہا تھا، یہ اس کی حقائق ہیں، یہ ذہن خراب کر رہے ہیں، یہ قوم کو توڑ رہے ہیں، یہ پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ وطن کے خلاف سازش ہے۔ انٹرنیشنل حالات یہ ہیں، ہم 120 سال سے کس طرح کی حالات میں دفاعی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں، پاک فوج کن کن محاذوں پہ لڑے، عوام نے ساتھ دینا تھا، عوام کہاں کھڑی ہے۔ آج ہم فرقوں میں، تفرقوں میں، پارٹیوں میں تقسیم ہیں۔ ہم جدید سائنس ٹیکنالوجی میں کیوں نہیں ترقی کر سکے؟ ہم کیوں آج پیچھے رہ گئے؟ کیوں آج ہم اپنی تعلیم، اپنے بچوں کو جدید تعلیم بھی اور دینی تعلیم اکٹھے نہ دے سکے؟ کیوں آج ہم محرومیوں کا شکار ہیں؟ کیوں آج ہم بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں؟ کیوں ہم آج سختی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں؟ کیوں آج ایک دوسرے سے مشکوک ہو گئے؟ کیوں ایک دوسرے کے خلاف آج سب ہو کے چل رہے ہیں؟ کیوں آج پورے معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کر دی گئی؟ کیوں؟ یہ بتاؤ یار۔ وہ جی خبر چل رہی ٹھک ٹھک ٹھک۔ بھائی مت جھوٹے بنو، سچ بولو۔ اگر اپنی ذات کے اوپر بھی اگر آپ غلط کر رہے ہو تو بولو میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے غلط ہو رہا ہے۔ مانو جی ٹھیک ہے میں غلط تھا، میں مان گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مانو۔ ایسا مت کرو۔ یہاں برداشت نہیں ہوگا۔ اب کیا غزوہ ہند کی آگے کی باتیں، میں پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھائی بہت بڑا مشن لے کے آپ چل رہے ہو۔ یہ سوشل میڈیا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ دیگر معاملات ہوتے ہیں، ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر اپلیکیشن ہے، کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں صرف بات کریں کام کے حوالے سے، 5th جنریشن وار پھر کیا چیز ہے؟ ایک قتل کرتے ہیں، الزام پوری قوم پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب بے نقاب کریں۔ اب افغانستان، بھائی سارے افغانستان کے برے نہیں ہیں، وہ ایک کرکٹ ٹیم اپنے خرچے پہ چلی گئی، وہ پچھلے سابقہ لوگوں کے لوگ ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جا کے کھیل شروع کیا، ہار گئے، جیت گئے۔ آپ ان کو انڈیا کے ساتھ کھڑے کر رہے ہو، پورے افغانیوں کو گالی دے رہے ہو، پورے بھائی ایسی ہمارے یہاں بھی قوم پڑی ہے جو اس وطن کے کو بھی سانپ کی طرح ڈس رہی ہے، اور امت مسلمہ کو بھی، جو یہود نصارہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے بھی کچھ لوگ تھے، ایجنٹ تھے، جو آپ پوری قوم کو گالیاں دیں۔ کسی بھی قوم میں مجرم ہو سکتا ہے، کسی ایک مجرم کی وجہ سے پوری قوم کو گالی نہیں دی جا سکتی۔ مسلمانوں کو نہیں آپ توڑ سکتے۔ توبہ کریں، جو بھی پوری افغانی قوم کے خلاف بات کر رہا ہے وہ میرے آپ کے مسلمان بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ غداروں کے علاوہ غدار تو میرے آپ کے وطن میں بھی بہت پڑے ہوئے ہیں، جو رشوت خوری سے لے کر جو ہر طرح سے میرے وطن کو نقصان دے رہے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوز بھی وہی قوم ہے، یہ غدار کہو آپ کسی کو نام لے کے پوری قوم کو گالی دے رہے ہو۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح ہوا تھا، جب پاکستان الگ ہوا تھا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ وہ یہی تو ہوا تھا۔ اس وقت 5th جنریشن وار کے ذریعے سے کچھ لوگ اترے، پاک فوج کی وردیاں پہن کر بنگلہ دیش کے مسلمان بھائیوں پہ مظالم اٹھائے، وہاں بات پھیلا دی گئی، وہ تو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، افواہیں پھیل گئیں۔ اسی طرح ادھر بندے مارنا شروع کر دیے، بیچ میں وہ گوریلا وار
بھارت بیٹھا ہوا لڑ رہا تھا، جو اقرار بھی کر چکا ہے بھارت، ثبوت بھی آ چکے ہیں، آج بنگلہ دیش کی عوام بھی سمجھ گئی ہے، ہمارے وہ بنگلہ دیشی مسلمان بھی سمجھ گئے، لیکن اوپر کی سطح پر حکومتیں ظاہر بات ہے وہی چلتی ہوئی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں، اب ہم سب کو گالیاں دینا شروع، سب کو برا، یہاں بڑے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دیکھ رہا ہوں، او بھائی خبر کی تصدیق کر لو، وہ انہی کی ویب سائٹوں پہ کبھی وہ جنگی فضائی طیارے دیکھ لیتے ہیں، کبھی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ پر، کبھی وہ آن لائن وہ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسرائیل یہاں آیا وہاں آیا. اور میرے مسلمانوں کہاں جی رہے ہو تم؟ یہ اسرائیل کی تو اپلیکیشن استعمال کر رہے ہو، کس کی کر رہے ہو؟ یہ صابن، یہ شیمپو، یہ فیس واش، یہ آپ کے کھانے پینے کی یہ گاڑیاں، یہ کس کی استعمال کر رہے ہو؟ کہاں بیٹھے ہو؟ جس پہ الزام لگا دو اس پہ الزام لگا دو، ترکی پہ لگا دو، سعودیہ پہ لگا دو، ایران پہ لگا دو، پاکستان یوں کر رہا ہے جی، وہ جی ہمارے اوپر سے گزر گئے جی. کل تمہارے روک دے تم کیا کر لو گے؟ کل تمہاری فضائی تمہارا مسلمان پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے ادھر فضائی وہ تمہارے روک دے تم کیا کر لو گے؟ کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ خبر اٹھائی ادھر کی ادھر، بس جی چسکے لینے، لائک کمنٹ کرنا ہے بڑا خود کو. اور بھائی خدا کے لیے کل جواب دینا پڑ جائے گا. کس سے معافی مانگو گے؟ پوری قوم سے. کل مسلمانوں میں انتشار پھیلانے والے تم بن جاؤ گے. ایک قوم نے کہا دوسری بس شروع ہوگا جی. جی تمام دوستوں سے گزارش ہے، میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کریں، میرا یہ مقصد نہیں ہے. دیکھیں ابھی کام شروع ہوا ہے، آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں اوپر باتیں کر چکا ہوں، ہم نے ایک کام شروع کرنا ہے. یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اب کام شروع کر دیں. بہت ساری چیزیں ہیں وقت پر آتی رہیں گی سامنے، میں باتیں بتاتا رہوں گا، تحریروں میں بھی، وائز میں بھی، ہر طریقے سے، فرنٹ پر بھی آ کر. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم، ہاں آپ اپنی رائے دیں، کام کریں، کام کی رائے دیں اور حوصلہ افزائی کریں. ہر بندہ اپنے اپنے گروپ بنا لے، ہر بندہ فیس بک، واٹس ایپ، سب ایک نظریہ ہے، کوئی ہم الگ نہیں ہے. ماشاءاللہ اس وقت میں خوشی ہو رہی ہے، آج بھی ایک بھائی کچھ مختلف پارٹیوں کے ہیں جنہوں نے پہلے سے کچھ بنا رکھا تھا نظام، جو پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. ہم بھی پہلے سے کر رہے تھے، لیکن ہم اب موقع جب ہر چیز کا ایک وقت ہوتا آئے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر بھی دوست ہیں وہ بھی اب لگ جائیں. الحمدللہ یہ سارے موجود ہیں، سارے آئیں گے انشاءاللہ. سب کے مل کر ہم نے کام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے ہم نے ایک نظام تبدیل کرنا ہے. تو میری کوئی بات بری لگی ہو کسی دوست کو تو انتہائی معذرت چاہوں گا، مجھے معاف کرنا. ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم سب کا کام ایک ہی ہے، بس ایک ترتیب ہے بنی ہوئی ہے، اس ترتیب کے ذریعے چلتے رہیں گے. آپ رائے دیں، ضرور دیں، حوصلے تعمیری کام کے حوالے سے دیں. اور ایک دوسرے پر دیکھیں، کوئی رائے دے رہے ہیں نا اس کو دینے دیں، پھر اسے جواب کوئی ایسا نہ دیں کہ دل آزاری ہو. سب ہمارے مقدم ہیں. دیکھیں کبھی کبھی دیکھیں اذان کے معاملے میں میرے آپ کے آقا امام الانبیاء سب پریشان تھے کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اور جو نا لگن، انہوں نے مشورہ دیا اذان نماز کے لیے بلانے کے لیے. تو یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا ایجاد کردہ. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے قبول کر لی، اللہ کے نبی نے، تو ان کو پسند آ گئی. مطلب یہ دکھایا گیا آج میرے آپ کے لیے. پتہ نہیں کس کی رائے پسند آ جائے. کام کریں، میں تو کھل کے بتا رہا ہوں، آپ بھی کام شروع کر دیں، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہمیں نہیں چاہیے عہدے، ہمیں نہیں چاہیے حکومت، ہمیں نظام. ہمارا وطن خطرے میں، ہمارے لوگ خطرے میں. کیسے مسلمان، ہماری نمازیں، ہمارا حج، ہماری زکاتیں کیسے قبول ہوں گی میرے ملک کے اندر میرا غریب چیخ رہا ہو، میرا وطن خطرے میں ہو، میری افواج قربانیاں دے رہی ہو، بھیانک خطرناک ترین جنگیں چل رہی ہوں، دشمن منہ پر بیٹھا ہو، غزوہ ہند شروع ہو چکا ہو، دشمن کے کارندے ہمارے اندر گھس چکے ہوں، کبھی عدالتوں کی شکل میں، کبھی کس مافیا کی شکل میں. یہ سب مافیا ہیں، یہ سب مافیا ایک قوم بن چکے ہیں. یاد رکھنا، ایک مذہب کی شکل اختیار، یہ آپ کے ٹکر میں آئیں گے. یہ تھوڑی برداشت کریں گے آپ کو، یہ آپ کی حوصلہ شکنی بھی کریں گے، آپ کو بدنام بھی کریں گے. لیکن آپ تو ایک عظیم جہاد لے کے کھڑے ہو، آپ تو عظیم مقصد کے لیے کھڑے ہو. آپ کے ظرف تو بڑے ہونے چاہیے، اعلیٰ ہونے چاہیے. آپ کا دماغ، آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. آپ سنیں اپنے بھائیوں کو، اپنے جو ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی سنیں. کوئی رائے دے رہا ہے
ٹھیک ہے جی آپ کی رائے ہے، لیکن میری بھی رائے یہ ہے جناب، جو بہتر لگے ہم نے پبلک میں ڈال دینی ہے بات۔ جی پیارے بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دیکھیں یہی تو ہتھیار ذرائع ابلاغ کا استعمال ہوا ہے کہ سب سے پہلے خوف بٹھایا گیا ہے۔ 120 سال سے جب سے مسلمان پوری دنیا کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے کفار کی سازشوں کے بعد، تو یہی خوف بٹھایا گیا ہے، مایوس کیا گیا ہے، یہی وہ پروپیگنڈا ہے جو ذہنوں میں سوار ہو گیا لوگوں کے۔ کیسے ہوگا جی، بیرونی دنیا سے کیسے مقابلہ کریں گے ہم، کہاں سے، کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور واقعی جی میرے محترم بالکل اس پر تحریریں ایک نہیں ہزاروں لکھ چکے ہیں، بھری ہوئی ہے، میری آئی ڈی جا کے دیکھ لیں، فیس بک پر دیکھ لیں، سینکڑوں آئی ڈیاں ہماری ویسے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، مواد بہت پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف پھیلا ہوا ہے، مختلف موقعوں پر وائرل بھی کی جاتی ہیں، بکس کی شکل میں بھی اور دیگر تحریروں کی شکل میں بھی، وائس کی شکل میں بھی، چلیں مزید بھی کر دیں گے۔ دیکھیں آسان سے لفظوں میں لوگوں کو بتاؤ، بولو یار کیا ہم اس نظام میں جیسے جی رہے ہیں ایسے جئیں؟ نہیں، ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، کوئی انتشار نہیں پیدا کرنا، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کسی پر کوئی ہوٹنگ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے بھائی نظام ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نظام ٹھیک کرنا ہے، بس ایک بات کرو، بولو یار کیسے؟ اب ان کو جواب دو، جو کہیں نا کہ یار کل آپ نظام ٹھیک کرو گے تو کیسے کرو گے؟ جی بالکل، جب قوم میں فرقہ واریت نہیں ہوگی، قوم پرستی نہیں ہوگی، افراتفری نہیں ہوگی، میڈیا پر بہترین لوگ بیٹھے ہوں گے، محب وطن لوگ بیٹھے ہوں گے، قوم کو رستہ دکھا رہے ہوں گے ترقی کا۔ چائنا بھی تو ہماری طرح انسان ہے نا، کس طرح وہ گھر گھر کے اندر کبھی صابن بن رہا ہے، کہیں پر پلاسٹک بن رہا ہے، کہیں کھلونے بن رہے ہیں، کہیں الیکٹرانک چیزیں بن رہی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، دو میاں بیوی مل کر وہ بنا رہی ہیں، ڈائی سے وہ کھلونے بنا رہے ہیں بچوں کے، اور دنیا کو سپلائی ہو رہے ہیں وہ کنٹینروں میں، کوئی وہ لیبارٹریاں بنی ہوئی ہیں، میڈیسن۔ ہماری زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں ہم نے نظام سیٹ کرنا ہے، قوم ایک پیج پہ کھڑی ہو گئی، یہ آپ کی ساری انگلش میڈیسن بنا کے قوم آپ کو دے دے گی، آپ ان کو لیبارٹریاں بنا کے دو، بڑے بڑے دماغ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ایٹم بم؟ بھائی جب ایٹم بم بن گیا، جدید ہتھیار بن گئے، ریوس، ٹھیک ہے، تو سب کچھ ممکن ہے، صرف قوم بننا باقی ہے۔ قوم بن گئے، نظام سیٹ ہو گیا، یہ بتاؤ، بولو بھائی وہ بیرونی دشمن ہے، وہ کل ڈالر ڈبل کر دے، ہم تو کہیں گے جی انہوں نے کر دیا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی بندہ قتل کرنے آ رہا ہے، ہم بولے نہیں جی ہم ان ڈاکوؤں کو نہیں ماریں گے، ان کے پیچھے 10 ڈاکو اور آ جائیں گے، نہیں بھائی، آپ کے گھر پر حملہ آور ہے، آپ کی قوم پر حملہ آور ہے، معاشی جنگ مسلط ہے، اس کے آپ نظام سیٹ کرو، ذخیرہ اندوزوں کی ہمت نہ ہو، کوئی دو نمبری کرنے والی کی ہمت نہ ہو، رشوت خوری کی ہمت نہ ہو۔